سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 54 آج شروع کی جائے گی۔ تذکرہ ہو رہا تھا صلح حدیبیہ کا اور فتح مبین کا 6 ہجری کا بیان تھا۔ اس صلح کو تمام صحابہ نے ایک مغلوبانہ صلح اور ذلت امیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ آپ پیچھے سن چکے، مگر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے۔ وہ اس وقت اس صلح نامہ کے بارے میں صحابہ کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں عشائر اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار و اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے، جو مسلمان مکہ جاتے اور اپنے چال چلن، شاعری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمر بن العاص فاتح مصر بھی اسی زمانہ میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے کفار کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کیں، ان کو زنجیروں میں باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھے، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پاتا تو چھپ کر مدینہ آ جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس صلح نامہ میں یہ شرط تحریر تھی کہ مکہ سے جو شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً 2 آدمی مدینہ روانہ کیے کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے، اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پٹ دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط
کہ بموجب ہاں آپ نے تو مجھے کو واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا اور آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملہ سے سمجھ گئے کہ پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئی اور ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کا ناک میں دم کر دیا۔ بلاخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے، آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کی قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام عیس سے چلے آؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب وہ نزع کے حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے موجب یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتوں برکتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو، آمین۔